اسلامی شریعت خود بتا دیتی ہے کہ فرض عین کو فرض کفایہ پہ مقدم رکھنا چاہیے، فرض کو سنتوں پہ مقدم رکھنا چاہیے۔ اسلام نے ایک داخلی سسٹم دیا ہے، اس لیے بھائیو حقوق کو جانو، حقوق کو پہچانو، سیکھو، معلوم کرو کس کا مجھ پر کیا حق عائد ہوتا ہے، اور جب ایک مرتبہ اگر ہم اور آپ اچھے سے جان لیں گے نا تو پھر اس کے بعد یقین کریے ہر ایک کا حق ادا کرنا اللہ کی مدد اور توفیق سے بہت آسان ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگلی بات جو آپ کے سامنے حقوق کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حقوق کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، حق آپ لازماً ادا کریں گے، یعنی حق جو آپ پر عائد ہو گیا لازماً ادا کریں گے، اللہ کے سامنے والا معاف کر دی، اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے آپ لازماً وہ حق ادا کریں گے۔ کیسے؟ دنیا میں دیں، اور اگر دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں تو دینا ہی پڑے گا۔ آپ یہ بات سمجھیے، بڑی اہم بات، حق تو آپ کو دے کر رہنا، چھٹکارا کبھی نہیں، یاد رکھ لو۔ آپ کی والدین کا جو آپ پر حق ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا، آپ کو چھٹکارا نہیں، یا آپ کے بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، پڑوسی کا حق، یا کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے آپ کے اوپر جس کسی کا حق عائد ہوتا ہے دنیا ہی میں اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرو۔ اگر ادا ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور اگر حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو دنیا ہی میں اس سے معافی تلافی کروا کے چھٹکارا حاصل کر لو۔ لیکن یہ اگر سمجھ کر بیٹھے رہو گے آج میں بڑا طاقتور ہوں، کوئی مجھ سے اپنا حق لے کے دکھائے، میں بڑا ہوشیار اور چالاک ہوں، اتنی چالاکی سے لوگوں کا حق ماروں گا کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، دینا پڑے گا۔ آپ یا تو دنیا میں دیں گے، اور اگر دنیا میں نہیں آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے۔ حق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا چھٹکارا کبھی نہیں ہو سکتا، تفصیل کی گنجائش نہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، آئے گا بڑی نمازیں، بڑے صدقات و خیرات اور بڑے روزے لے کر آئے گا، لیکن آئے گا لوگوں کے حق تلفیہ کر کے آیا ہوگا۔ رب العالمین یہ فیصلہ کرے گا کہ سب سے پہلے حقوق جو ہے وہ ادا کرو، قیامت کے دن دینے کے لیے کچھ نہیں، تو کیا کرے گا؟ اپنی یہی نماز، اپنے یہی صدقات و خیرات، اپنے یہی روزے اٹھا کر حقداروں میں بانٹتا جائے گا، پھر بھی حقدار باقی رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینے کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ جو حقدار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے گناہ لے کر اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ابتدا میں جو بہت زیادہ نمازیں، بڑے روزے، بہت صدقات و خیرات لے کر آیا تھا، انجام یہ ہوگا کہ اپنی ساری نیکیاں گوا کر دوسروں کے گناہ بھی اپنے گناہوں کے ساتھ لے کر جہنم رسید ہو جائے گا۔ رب العالمین حق دلا کر رہے گا اللہ کے